ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ اور یہ آنکھیں کیسی باتیں کرتے ہو، ان کا چہرہ اور یہ آنکھیں کیسی باتیں کرتے ہو، دیر تلک سورج دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، دیر تلک سورج دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ کہاں حضور کہاں ہم؟ معلوم ہے حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حسان۔ آواز تو نہیں آ رہی اسٹرا؟ آواز آپ کی آج نہیں آنی چاہیے، اب آپ یہاں سے سن کے سال بھر تک بولیں گے گھر جا کے، لیکن آج آپ کو خاموش ہے نا۔ جناب حسان بن ثابت انصاری ہیں، یہ وہ شاعر تھے جنہوں نے نعت حضور کو دیکھ کے لکھی ہے، حضور کو دیکھ کے نعت لکھتے تھے۔ معلوم ہے اتنے مبارک صحابی ہیں، بڑی پیاری سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک نام کے نعرے برکتوں کے حامل ہیں۔ ان بزرگوں کے نام زبان پر آئیں، سماعتوں کے مڈیروں پر آئیں تو بڑی بات ہے۔ جناب حسان کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کا تذکرہ کیا نا، تو کسی نے پوچھا حسان حضور کا چہرہ تو بڑی ہی خوبصورت اور وجیح اور کرنوں کو سمیٹے ہوئے لگتا تھا، سورج اور چاند یہیں سے نکلا کرتے ہیں، آپ نے بھرپور کیسے دیکھ لیا؟ تو خدا کی قسم جناب حسان فرماتے ہیں، جناب حسان کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھتا، جب میں کسی کو دیکھتا تو ایسے ہی دیکھتا تھا، لیکن جب میں حضور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر اپنی انگلیاں رکھ لیتا تھا، اپنی آنکھوں پر میں اپنی انگلیاں رکھ لیتا تھا، اور پھر میں انگلیوں کے بیچ سے حضور کی زیارت کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے ڈر اس بات کا تھا کہیں میری آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں۔ آئے ہائے ہائے، جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ اے حلیمہ تو نے کیسا پیارا وجود جنا، میرا امام جس کے نام کو سن کے کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام نے جن کی ہیبت کو دیکھ کے فرمایا تھا تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جن کی پیدائش پر میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، نور اول کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں 10-20 کلو چینی اور مٹی کا تیل دے دیں گے۔ میرا امام کہتا ہے لوگ کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اونچی بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اور اس پاکیزہ شاعری کے سانچے میں ہم ڈھلیں اور حضور کی زیارت کے لائق اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے۔ اور بڑی پیاری فضا ہے، بڑی ٹھنڈی فضا ہے، بڑی روحانیت ہے حضرت اس محفل میں۔ آمد رسول کی مناسبت سے ایک کلام محترم حافظ و قاری سلمان رضا صاحب کی زبان سے وارد ہونا چاہتا ہے، نشر ہونا چاہتا ہے۔ 19 تاریخ حضور کی پیدائش کے 7 دن کے بعد حضور کے دروازے پر امی حلیمہ گئی، جناب عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد المطلب۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا لوگ مجھے حلیمہ کہتے ہیں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے سے آئی ہوں۔ کیا کرنے؟ بولے غریب بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کوئی عظیم شہزادہ تمہارے گھر میں آیا، اگر زحمت نہ ہو تو اے کعبے کے متولی، کعبے کے مجاور، وہ بچہ مجھے دکھا دے اور میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا دکھا تو سکتا ہوں لیکن لے کے جانے کا فیصلہ وہی شہزادہ کرے گا جو میرے گھر میں آیا، تو نہیں کر سکتی حلیمہ، یہ فیصلہ تو خود وہ کریں گے جو میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جن کی عمر 7 دن کی ہے۔ امی حلیمہ کہتی مجھے لے چلو۔ ڈیلیوری ہوم میں امی حلیمہ گئیں تو فرماتی ہیں کہ امی آمنہ کائنات کی سب سے عظیم قسمت والی عورت امی آمنہ تشریف فرماتی، امی آمنہ تشریف فرماتی۔ سبحان اللہ کہنے، تب تک آپ پیتے رہیے۔ امی حلیمہ فرماتی ہے کہ امی آمنہ آرام کر رہی تھی، مجھے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے آمنہ آپ اس شہزادے کی ماں ہو؟ بولے ہاں۔ بولے جس کی شہرت کی چمک چاند کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ تو امی حلیمہ کہتی میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کی بات
ہم کم سنتے ہیں یہ باتیں، تو سن لیں. سبحان اللہ، توجہ دیجیے. چلیں سب لوگ وہی کتوں کی آواز سنیں. ارے بھائی کیا بات. ہاں وہ اپنی سنا رہے ہیں، آپ اپنی سنائیے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ان کی تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ ہماری سمجھ سکتے ہیں. وہ اتنے آگے نکل گئے، سمجھے. لوگ پہلے کہتے تھے کہ نا یہ سارا کتوں کی موت مارا جائے گا. وہ کسی نے غزل میں مشاعرے میں شعر پڑھا کہ ایک کتے نے کہا یہ دوسرے کتے سے کل ایک دن تو آدمی کی موت مارا جائے. اس کا الٹا ہو گیا ہے میرے بھائی. باتیں تو وہی سمجھتے ہیں، اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کودتے رہتے ہیں 4 پیسوں کے لیے. بات دوسرے ٹاپک پر نہ جانے پائے. امی حلیمہ کہتی میں حضور کے کمرے میں گئی تو ایک ہرے رنگ کی چادر بچھا کے حضور آرام فرما رہے ہیں. 7 دن کے ہیں حضور. کتنے دن کے؟ 7 دن کے ہیں. امی حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک سفید اونی کلر کا کپڑا حضور اپنے چہرے مبارک پر ڈالے ہوئے. خدا کی قسم. امی حلیمہ فرماتی میں نے کہا اے آمینہ مجھے اپنے شہزادے کا چہرہ تو دکھا. امی حلیمہ کہتی ہیں جیسے امی آمینہ نے اپنے شہزادے نبیوں کے سردار کے چہرے سے وہ چادر ہٹائی نا، تو امی حلیمہ کا جملہ ہے تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہے. امی حلیمہ کہتی میں تھر 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 کانپنے لگی. 7 دن کے حضور تھے جن کو دیکھ کر کے تھر 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 کانپنے لگی. کیوں نہ کانپیں؟ میرا امام کہتا ہے ان کے آگے بڑے بڑے ویسے ہی کانپیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. امی حلیمہ کہتی میں نے کہا ایسا حسین چہرہ، ایسی مبارک آنکھیں اے آمینہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. آواز آئی اے حلیمہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے ایسی آنکھیں بنائی ہی نہیں. امی حلیمہ کہتی ہیں اے آمینہ اگر اجازت دو تو میں تمہارے شہزادے کو لوں، اپنی گود میں لوں. یہ تاریخی باتیں سنیں، حالانکہ مجھے نہ سننے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور میری باتوں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو. میں معذرت چاہتا ہوں. امی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے آمینہ مجھے یہ اپنا شہزادہ عطا فرما. تو امی آمینہ نے حضور کو اٹھایا. جس نے کائنات کو اٹھایا اس کو آمینہ نے اٹھایا. سبحان اللہ. امی آمینہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے جیسے حلیمہ کی طرف دینا چاہتی تھی. اس سے پہلے کئی عورتیں آئی تھی جو حضور کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن ان کے مقدر میں یاوری کے نصیبے نہیں لکھے تھے. امی آمینہ کہتی ہیں لیکن جیسے میں نے حلیمہ کی طرف اپنے بیٹے کو کرنا چاہا، میری گود میں جو نبیوں کا سردار تھا اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں چلا گیا. حضور نے امی حلیمہ سے اپنے آپ کو سینے سے لگایا. جملہ سنیں، یہ تاریخی بات ہے، قصہ کہانی نہیں. یہ جرائم میں نہیں ہے، خاتون مشرق میں نہیں ہے، یہ امر اجالا پربھات دینک جاگرن انقلاب میں نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے فوراً اپنا پستان کھولا اور اپنا داہنا پستان حضور کے مبارک منہ سے لگا دیا. امی حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنا داہنا پستان میں نے حضور کے منہ مبارک میں لگا دیا. حضور میرا دودھ مبارک پینے لگے. کون سے پستان کا؟ سنیں یہ تاریخی بات ہے. آپ کے نبی پر کلیم لگا تھا ممبر، آپ ایک پارلیمنٹ نے کہا تھا ہندوستان میں 30 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. میں پڑھے لکھے تمام طرف اپنے ہندو بھائیوں کو بٹھا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے انصاف کیسے کیا. 7 دن کے نبی نے کیسا انصاف کیا. امی حلیمہ کہتی ہے جیسے میں نے آمینہ کے لال کو اپنے سینے سے لگایا، میں نے داہنے پستان کو کھول کر کے انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی تو حضور پینے لگے. لیکن 1.5-2 سال کی مدت میں جب بھی کبھی میں بائیں پستان کا دودھ حضور کو پلاتی تو حضور نہیں پیتے تھے. یہ بڑی مشہور بات ہے کیوں نہیں پیتے تھے. بات تو مجھے کچھ اور کرنی ہے. یہ بڑی مشہور بات ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں جب بھی میں نے دودھ پلایا تو حضور نے داہنے پستان کا دودھ پیا. باتیں مجھے زیادہ بار بار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، لیکن حضور نے پوری لائف 1.5-2 سال کی کبھی میرے بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا. بڑے ہو کے حضور نے فرمایا اس لیے نہیں پیا تھا کہ حلیمہ میری سگی ماں نہیں تھی، میری سگی ماں آمینہ تھی. حلیمہ نے مجھے دودھ پلانے کے لیے اپنی کرائے کی کوکھ دی تھی اور مجھے اپنے گھر قبیلے بنو سعد لے گئی تھی. حضور فرماتے ہیں میں نے اس لیے ایک پستان مبارک کا دودھ پیا تھا اس لیے کہ حلیمہ کے شوہر جناب حارث کی بیٹی جناب سیما کے چھوٹے بھائی جناب عبداللہ بھی حلیمہ کی گود میں تھے. اگر میں دونوں پستان کا دودھ پی لیتا تو لوگ کہتے کہ حق دینے والا حق مار کے بیٹھ گیا.
میں نے ایک پستان کا دودھ پیا ہے تاکہ ایک پستان کا دودھ میرے بھائی کو ہو جائے. میرا امام کہتا ہے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. اب بات یہ سنیں آپ, ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک نعرہ گونجا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. بڑے بڑے ہندوازم کے ممبر آف پارلیمنٹ انہیں تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف کیا ہے. ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ ایک پارلیمنٹ کا ممبر تک کھڑا ہو گیا. اسے یاد کر لیں, وہ ایک عاشق تھا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کیا کہا گیا کہ ہمارے نبی نے انصاف نہیں کیا. کہا تمہارے نبی نے انصاف نہیں کیا. کہا یہ کیسے؟ کہا انہوں نے اتنی شادیاں کی وغیرہ 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 وغیرہ. تب آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں حضور نے بچپن میں کتنا انصاف, بچپن میں حضور نے کتنا, آخری جملہ ہے, بچپن میں حضور نے کتنا انصاف کیا. کہا کیا؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر ریکارڈ موجود ہے, اسمبلی اسپیکر کے ساتھ ریکارڈ میں جا کے دیکھ لو, یہ لکھا ہوا ہے. بولے میرے آقا جب پیدا ہوئے تو 7 دن کے بعد اپنی دوسری ماں حلیمہ کے دامن میں گئے تو صرف دائیں پستان کا دودھ پیا, بائیں کا کیوں نہیں پیا؟ تو اسپیکر نے کہا کہ تمہارے نبی نے بائیں پستان کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا اس لیے کہ اس دودھ کو چھوڑ دیا تھا اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو حلیمہ کے سگے بیٹے تھے. تب یہ آواز گونجی, اچھا یہ بتا دیں تمہارے نبی نے دائیں ہی پستان کا دودھ کیوں پیا؟ اگر ایک ہی پستان کا دودھ پینا تھا تو بائیں کا پی لیتے, بائیں کا تو پی سکتے تھے, یہ دائیں کا ہی کیوں پیا؟ تو جواب دینے والوں نے کہا سائنس کی تحقیق دیکھ لو, سائنس کی لیبورٹری میں جا کے دیکھ لو, پیتھولوجی میں سائنس نے جانچنے کے بعد کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماں حلیمہ کے دائیں پستان کا دودھ کیوں پیا, بائیں کا پی سکتے تھے. تو پتا چلا کہ عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے, بائیں میں دودھ زیادہ ہوتا ہے. کم دودھ پی کر کے حضور نے بتا دیا اے حلیمہ میں بھوکا رہوں لیکن تیرا بھائی بھوکا نہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور, یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. بیٹھیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, اور کوئی ایک آدمی پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سرکار کی آمد. اللہ سلامت رکھ کے دعا کرو اس شہر میں, سرسا میں, اس کے قریب میں کوئی بھی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. آمین کے دعا آمین. نعت کے 1-2 شعر پڑھتا ہوں, پھر میں اپنے بھائی محترم عاقب رضا کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے, اجازت دیں گے آپ؟ ہاں شعر سنیں گے, اور شعر تو بھائی سننے کی چیز ہوتی ہے, شعر دیکھنے کے لائق تو ہوتا ہی نہیں. لیکن نہیں, جنگل میں ایک صاحب نے کہا اگر تم جنگل میں جا رہے ہو تمہارے سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ بولے پھر میں کیا کروں گا, جو کرنا ہوگا شیر کرے گا. بھائی ہے کہ نہیں, شیر تو سننے کی چیز ہے. بہت بہت شکریہ. ذرا کوئی پھر سے کہہ دے سرکار کی آمد. میں ہلکے لہجے میں 2-3 مصرے پڑھتا ہوں. ایک شعر کے لیے میں کئی سال سے تلاش میں تھا, بہت دن کے بعد وہ شعر ملا. بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ, یہ اپنے محسنین کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں. شاعر کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. زمین دیکھیے گا, کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر. شعر اچھا ہے, بعد میں اسے سنا جائے گا, پڑھا جائے گا, اور آپ کے رد عمل کو بھی محسوس کیا جائے گا کہ جہاں شعر پڑھا گیا وہاں شعر فہم لوگ تھے کہ نہیں. یہ بتائے گا یہ ریکارڈ, یہ اسکرین بتائے گی آنے والے وقتوں میں جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے, فرما رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا, اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے, فرمانا چاہیے مجھے. ایک اور شعر سن لیں, اس کے بعد جو شعر کہا گیا اس کا ہر حرف آنسوؤں سے ڈھلا ہوا ہے.
اگر یہ علماء ہیں تو میرے سر کا تاج ہے، ان کے ہاتھ میرے سر پہ رکھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ. سنیں ذرا کوئی کہہ دے سرکار کی آمد. اب ایک شعر سنیں، اس کے بعد وہ شعر آیا، اس کو میں کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا، منبر رسول سے بولتا ہوں، کوئی کاغذی بات نہیں ہے. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ، اور اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے. فرما رہے ہیں آپ، رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. رب نے عطا کیے ہیں کئی. نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، مرتبہ مصطفیٰ، جشن آمد رسول. حضرات جسے میں پڑھنا چاہتا تھا وہ شعر باقی ہے ابھی، وہ شعر باقی ہے، ذرا دیکھیں گے برسوں تک یہ شعر یاد رہے گا انشاءاللہ. ذرا پھر سے کوئی کہہ دے سرکار کی آمد. وہ لوگ کہتے ہیں وما ارسلناک، آگے حضور رسول بن کے آگے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، لیکن آگے تو دیکھو رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ کیسے رحمت ہے؟ آخری صف تک کی آواز آنی چاہیے کہ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ. اور رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائے اس شعر کا استقبال کریں. نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. کہتا ہے دل، پھر سے کہتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. بیٹھ جائیں محبت سے. سرکار کی آمد. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ. رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. یہ شبنم جبل پوری صاحب فرماتے رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. اللہ آپ کی سماعت نور کے نور سے ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرمائے. شہر منوری سے نکال کر کے ایک لہجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ مشاعرے